السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا، عقیدہ آخرت عقائد میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان بھی مکمل ہو اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی اگر کوئی قائل ہو، لیکن وہ قیامت کے دن کو نہ مانتا ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہ رکھتا ہو، تو وہ مومن نہیں۔ اس دنیا کے اندر اچھے برے اعمال کی طرف رغبت میں بہت بڑا اثر عقیدہ آخرت کا ہے۔ آخرت پر عقیدہ اگر مضبوط ہوگا، اور جتنا مضبوط ہوگا انسان اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرے گا، برائیوں سے بچے گا اور نیک اعمال کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ جس وقت اللہ کے لاڈلے نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے سے آگاہ کیا، ان لوگوں کو اس عقیدے سے متعلق بتایا، ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ وہ جو بھی سمجھتے تھے دنیاوی زندگی کو سمجھتے تھے، مرنے کے بعد بھی ہمیں زندہ ہونا ہے، اس کے بعد کوئی دوسری ایک اور زندگی آنی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو یہ بات تو ان کو بہت عجیب لگی، وہ تو کبھی تصور میں اس بات کو نہیں لا سکتے تھے کہ ایسا بھی ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 10 میں اس بات کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں مٹی میں مل جائیں گے، انسان مر گیا، انتقال ہو گیا، ختم ہو گیا، اب چاہے اس کو جلایا جائے، چاہے اس کو دفنایا جائے، چاہے درندوں کی غذا بنایا جائے یا سمندر کے اندر بہا دیا جائے، بہرحال اس کے اجزاء، اس کا جسم جو ظاہری جسم ہے یہ ختم ہو چکا۔ یہ چاہے جانوروں کی غذا بنا ہو تو جانوروں کی غذا بننے کے بعد بھی مٹی میں ملنا ہے، سمندر کے اندر اگر یہ ڈوب گیا ہو تو بھی اس کو مٹی میں ملنا ہے، اور چاہے اس کو جلا دیا گیا ہو تو بھی اس کی راکھ کے اجزاء مٹی میں ملنے ہیں، چاہے اس کو دفن کیا گیا ہو تب بھی اس کو مٹی میں ملنا ہے۔ تو یہی بات وہ کہتے تھے کہ جب ہم زمین میں مٹی میں مل جائیں گے، ہمارے جسم کے اعضاء، جسم کی جو مٹی ہے ہماری، وہ اور زمین کی مٹی جب ایک ہو جائے گی، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، پھر ہمیں کیا نئے سرے سے بنایا جائے گا، ہمیں پیدا کیا جائے گا، ہمیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ جو ان کا تعجب ہے، گویا کہ اس تعجب کے ذریعے وہ انکار کر رہے ہیں۔ یہ تعجب ان کا اقراری نہیں ہے، یہ انکاری تعجب ہے۔
وہ یہ اس تعجب کا اظہار کر کے یہ میسج دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کا انکار در حقیقت صرف آخرت کے ہی منکر نہیں ہوئے، وہ صرف مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی ان کو ملنی ہے، دوبارہ جو زندہ کیا جانا ہے، وہ صرف اسی کے انکاری نہیں ہیں، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اس لیے کہ زندہ کس لیے کیا جائے گا؟ دوبارہ جو اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، وہ کس لیے کیا جائے گا؟ وہ اس لیے کیا جائے گا کہ رب سے ملاقات ہونی ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی پوری زندگی کی فلم اس کے سامنے چلائیں گے۔ دنیا میں تو کیا کر کے آیا، اس کو ایک ایک عمل اللہ تبارک و تعالی یاد دلائیں گے۔ اس نے جو بھی اچھے عمل کیے ہوں گے، برے عمل کیے ہوں گے، وہ سب اس کو ایسے یاد آئیں گے جیسے کہ اس نے ابھی کیے ہوں۔ آج تو ہم 2 دن پہلے کی بات بھول جاتے ہیں، ہمارے دماغ میں نہیں رہتی۔ ہم نے پچھلے مہینے کیا کیا کھایا وہ ہمیں یاد نہیں ہے، پچھلے ہفتے کا ہمیں ریکارڈ صحیح سے یاد نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن پوری زندگی کا یاد آئے گا، پوری زندگی کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انکار کر رہے ہیں ہماری ملاقات کا، اپنے رب کے سامنے پیشی کا۔ قل، آپ ان سے کہیے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے، آپ ان کو بتائیے کہ تم کتنا بھی انکار کر لو، کتنا بھی انکار کر لو، رب کے سامنے تو پیشی ہونی ہے۔ وہ تو تمہارے سمجھ میں بات اس لیے نہیں آئے گی کہ ابھی وہ اس سے تمہارا واسطہ نہیں پڑا، ابھی تم اس دور سے گزرے نہیں، لیکن جس دور سے گزرتے ہو اس پر تو غور کرو۔ کیا کوئی مرنا چاہتا ہے؟ آپ کسی سے بھی پوچھیے، ہر کوئی کہے گا کہ نہیں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ ہر کوئی یہی کہے گا، میں مرنا نہیں چاہتا۔ لیکن اس کے باوجود جب وقت آتا ہے تو دنیا سے جانا پڑتا ہے، حالانکہ نہیں چاہ رہے تھے لیکن جانا پڑا۔ ایسے ہی تم کتنا بھی انکار کرو کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے، لیکن اٹھنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا۔ چنانچہ آپ ان سے کہیے کہ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہاری روح قبض کر لیتا ہے موت کا فرشتہ، ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، جو تم پر مقرر کر دیا گیا۔ تم جتنا بھی انکار کرو، تمہاری روح تو پھر بھی وہ نکال کر لے ہی جاتا ہے۔ تو تمہارے چاہنے سے یا تمہارے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر تم مان لو گے تو اچھا ہے، ورنہ تو سبق لے لو اپنی موت سے۔ نہ چاہتے ہوئے تمہیں مرنا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے اٹھنا بھی پڑے گا، اور اللہ رب العزت ایسا کریں گے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ ملک الموت، اس سے مراد حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ عزرائیل علیہ السلام مشہور 4 فرشتوں میں ہیں، بڑے فرشتوں میں ہیں، اور اللہ رب العزت نے بہت ہی اہم کام ان کو دیا ہوا ہے، وہ ہے انسانوں کی روح نکالنا۔ ملک الموت انسانوں کی روح تنہا نکالتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے دوسری جگہ بھی ذکر فرمایا، سورہ انعام میں بھی اس سے متعلق آیتیں ہیں، جہاں اللہ رب العزت جو وہاں ملک الموت کا ذکر فرماتے ہیں تو وہاں اور فرشتوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک الموت تنہا نہیں ہے، بلکہ ملک الموت کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہیں جو اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔ ملک الموت ان تمام فرشتوں کے افسر ہیں، ان تمام فرشتوں کے ہیڈ ہیں، یہ انچارج ہیں، ان کی ماتحتی میں بہت سارے فرشتے ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ لہذا جب جس کا وقت ہوتا ہے تو ملک الموت فرشتے کو وہاں بھیج دیتا ہے، وہ روح نکال کر لے آتا ہے۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ملک الموت کو خود اتنی صلاحیت دی ہے کہ اس کے لیے پوری دنیا کے انسان ایسے ہیں جیسے ایک تشت میں، ایک تھال میں کچھ آپ دانے ڈال دیجئے،
وہ دانے سب آپ کی نظر کے سامنے ہیں، اس کی ان تمام دانوں کی ایک ایک حرکت آپ کی نظر کے سامنے ہے۔ ایسے ہی ملک الموت پوری دنیا کے انسانوں سے اور ان کی فیملی سے سب سے اچھی طرح واقف ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انسان کے انتقال سے پہلے موت کی بہت ساری خبریں آتی ہیں، ایسا نہیں کہ اچانک موت آ جاتی ہے، بہت سارے نوٹیفیکیشن آتے ہیں، بہت اس کو میسج ملتے ہیں انسان کو، وہ کبھی کسی بیماری کی شکل میں، کبھی کسی دکھ درد کی شکل میں، کبھی کسی تکلیف کی شکل میں، یہاں تک کہ اخیر میں جب وقت آتا ہے تو یہ موت کا فرشتہ پہنچ جاتا ہے اور یہ خود کہتا ہے اس انسان سے کہ بھئی میرے آنے سے پہلے میرے بہت سارے قاصد تیرے پاس آئے، کہ یہ زندگی میں جو تمہیں دکھ درد تکلیفیں بیماریاں آتی ہیں، یہ میرے قاصد ہیں، ایلچی ہیں، جو تمہیں یاد دلاتے ہیں تمہاری موت کی، تمہیں آگاہ کرتے ہیں۔ اب لاسٹ میں آ چکا ہوں، آج کے بعد کوئی قاصد تمہارے پاس نہیں آئے گا، یہ کہہ کر وہ روح نکال لیتا ہے اور عزیز اقربا رشتہ دار چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ فرشتہ ان کو دیکھ کر کہتا ہے بھائی تم کیوں چیخ رہے ہو، تم کیوں چلا رہے ہو؟ خدا کی قسم میں نے اس کی زندگی میں سے ایک ساعت بھی، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی کم نہیں کیا، اور میں نے اس کا کوئی نوالا نہیں چھینا ہے منہ سے، بس اس کا وقت اتنا ہی تھا، رب کا حکم ہوا تو میں اس کو رب کے پاس لے جا رہا ہوں۔ اور پھر یہ کہتا ہے سب سے کہ یاد رکھنا میں بار بار اسی طرح آتا رہوں گا اور تم میں سے ایک ایک کو چن چن کر لے جاتا رہوں گا، یہاں تک کہ تم سب کا میں صفایا کر دوں گا۔ تو بھئی ملک الموت کو اللہ پاک نے ذمہ داری دی ہے اور بخوبی یہ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے۔ کس انسان کا انتقال، کس کی روح کہاں پر نکالنی ہے، کس جگہ پر نکالنی ہے، یہ ملک الموت کو بتا دیا جاتا ہے۔ کس طرح سے نکالنی ہے یہ بھی بتا دیا جاتا ہے، اور کس وقت نکالنی ہے یہ بھی بتا دیا جاتا ہے، جگہ بھی بتا دی جاتی ہے، وقت بھی بتا دیا جاتا ہے، کنڈیشن بھی بتا دی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ملک الموت آئے، یہ موت کا فرشتہ، ایک صاحب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو وہ ملک الموت ان کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، بہت دیر سے موت کا فرشتہ اس شخص کو دیکھے جا رہا ہے۔ تو جب کافی دیر سے کوئی کسی کو دیکھتا ہے، تکتا ہے، تو پریشان سا تو ہو ہی جاتا ہے۔ ملک الموت وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس شخص نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ صاحب کون تھے بھائی، یہ بہت دیر سے مجھے تک رہے تھے، مجھے دیکھ رہے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ موت کا فرشتہ تھا، ملک الموت۔ تو وہ شخص گھبرا جاتا ہے۔ تو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام سے وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے کسی محفوظ جگہ پر پہنچوا دیجئے، ملک الموت آیا تھا، نہ جانے اب دوبارہ کب آ جائے اور مجھے لے جائے، یہاں سے میری روح نکال لے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی بتا دو۔ تو اس شخص نے بہت ہی غور و فکر کر کے کہا کہ وہ فلاں جگہ جو سمندر پار کر کے وہ ایک ٹاپو تھا، تو آپ مجھے وہاں پہنچا دیجئے، بہت ممکن ہے کہ یہ وہاں نہیں پہنچ پائے گا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت سے کہا، تخت اڑا کر لے گیا، آنن فانن وہاں پر وہ پہنچا دیا گیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد ملک الموت جب پھر دوبارہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اس روز ان کو بہت ہی زیادہ غور سے دیکھ رہے تھے، تک رہے تھے، کیا بات ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ میں اس وجہ سے ان کو تک رہا تھا کہ رب کریم نے اس کی روح نکالنے کا مجھے حکم دیا ہے اور بہت تھوڑا وقت باقی ہے، بس اس کی روح نکلنے کا وقت قریب آ چکا، اور یہاں سے بہت دور وہ جگہ ہے جہاں مجھے اس کی روح نکالنی ہے، یہاں سے وہ جگہ بہت دور ہے جہاں اس کی روح نکالنی ہے۔ تو میں اس کو تعجب سے دیکھ رہا تھا کہ بھئی ابھی مجھے کچھ ہی دیر بعد اس کی روح وہاں نکالنی ہے اور یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے ابھی تک، لیکن پھر میں یہاں سے اٹھ کر چلا گیا کہ بھئی ٹائم قریب ہے، مجھے اپنا کام کرنا ہے، مجھے تو حکم دیا گیا کہ فلاں جگہ پہ اس کی روح نکالنی ہے، تو میرا کام ہے وہاں پہنچنا، اب اس کو کیسے اللہ پہنچائیں گے، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھئی وہ تو وہاں پہنچ گئے تھے گھبرا کر۔ ملک الموت نے کہا کہ میں سیدھا وہیں گیا تھا اور ان سے پہلے میں وہاں پہنچا ہوا تھا۔
اور جیسے ہی وہ وہاں پر اترے اس تخت سے تو میں نے روح نکال لی۔ اب آپ دیکھیے کیسے اسباب بنے، ایک گھبراہٹ دل میں پیدا ہوئی اور اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے وہاں پر گئے، لیکن یہ خبر نہیں تھی کہ تم اپنے بچاؤ کے لیے وہاں پر جا رہے ہو، وہی جگہ تمہاری موت کی جگہ ہے۔ یہ اللہ نے طے کر رکھا ہے کس کی موت کہاں پر آنی ہے، کس وقت آنی ہے، کس طرح سے آنی ہے۔ ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے آئے گی کہ مرڈر کے ذریعے سے آئے گی، یہ شہید ہوگا، یہ غرق ہوگا، پانی میں ڈوبے گا، پہاڑ سے گرے گا، چھت کے نیچے دبے گا، یا کیا اس کے ساتھ حادثہ پیش آئے گا، کسی بیماری میں مبتلا ہو کر جائے گا، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے پہلے سے طے کر رکھی ہیں۔ تو ملک الموت سے واسطہ سب کا پڑھنا ہے، اور انسانوں کا، یعنی انسانوں کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت آتا ہے۔ اب ایک سوال اور یہ ہوتا ہے کہ جیسے جانور ہے تو جانوروں کی روح کون نکالتا ہے، جانور کیسے مرتے ہیں؟ اس کے بارے میں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کی روح کا تعلق ان کی تسبیحات سے ہے۔ اللہ پاک نے درختوں کو بھی اور جانوروں کو بھی تسبیحات کی مقدار بتا رکھی ہے، جب ان کی وہ مقدار پوری ہو جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی روح نکال لیتے ہیں۔ یعنی ملک الموت صرف انسانوں کی روح نکالنے پر مقرر ہے، جو اللہ فرما رہے ہیں وکل بکم، مقرر کیا ہوا ہے تمہارے اوپر ملک الموت کو، تو یہ صرف انسانوں کے اوپر مقرر ہے، جانوروں پر نہیں، درندوں پرندوں پر نہیں، جناتوں پر بھی نہیں، یہ صرف انسانوں پر مقرر ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ جناتوں کی روح نکالنے پر مقرر ہے، ایک فرشتہ شیاطین کی روح نکالنے پر مقرر ہے، ایک فرشتہ درندوں کی چرندوں کی روح نکالنے پر مقرر ہے، ایک انسانوں کی روح۔ یہ 4 فرشتے ہیں، اور جب سور پھونکا جائے گا یہ چاروں ختم ہو جائیں گے اور یہ ملک الموت ان چاروں کی روح نکال لے گا، پھر سب سے بعد میں اس ملک الموت کا انتقال ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو ایسا بھی روایتوں سے پتہ چلتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک روایت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کو جو مقرر کیا ہے روح نکالنے پر، یہ تمام انسانوں کی روح نکالنے پر مقرر کیا ہے اللہ پاک نے، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دریا میں شہید ہو جاتے ہیں، جو دریا کے اندر اللہ کے لیے شہید ہو گئے، انہوں نے اللہ کے لیے اپنی جان دے دی، ان کی روح اللہ خود نکالتے ہیں۔ یہ روایت ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اب اس کی سند کی کیا حیثیت ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، اس حدیث کی کیا حیثیت ہے، کتنی قوی ہے کتنی ضعیف ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس طرح کی ایک روایت ابن ماجہ کے اندر ملتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، اور وہ بھی سمندر اور دریائی سفر میں، تو ان کی روح اللہ خود نکالتے ہیں۔ ان کی روح نکالنے پر اللہ نے ملک الموت کو مقرر نہیں کر رکھا۔ بہرحال یہ ملک الموت ہر ایک کے پاس آتا ہے، چاہے کوئی گنہگار ہو چاہے کوئی مومن ہو۔ اس نے اللہ سے کہا بھی تھا شروع میں کہ یا اللہ سب لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، آپ نے مجھے ایسا کام دے دیا روح نکالنے کا کہ ہر ایک جو ہے نا مجھے گالیاں دے گا۔ اللہ پاک نے کہا کہ کوئی تجھے کچھ نہیں کہے گا، میں نے موت کے ایسے اسباب بنا دیے، ایسے بہانے بنا دیے، بیماریاں اور دوسری چیزیں کہ تیری طرف تو کسی کا دھیان بھی نہیں جائے گا کہ یہ کام ملک الموت کر رہا ہے، سب جو ہے اسی کی طرف منسوب کریں گے کہ یہ سر کے درد سے چلا گیا، یہ پیٹ کے درد سے گیا، یہ ایکسیڈنٹ سے گیا، یہ فلاں طریقے سے گیا، تو سب کا دھیان ادھر جائے گا، تیری طرف کوئی دھیان نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ملک الموت کی سیفٹی بھی کی کہ کوئی جو ہے نا اس کو برا بھلا نہ کہے۔ اب یہ اس کی روح نکالنے کے طریقے الگ ہے، مومن کی روح الگ طریقے سے نکالتا ہے، اور فاسق و فاجر گنہگار کی روح الگ طریقے سے نکالتا ہے۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنا خلیل بنایا تو ملک الموت نے کہا کہ اللہ میں خوشخبری سنا دوں ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے خوشخبری سنانے کے لیے، اللہ نے تمہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھہرو ذرا، تم یہ بتاؤ کہ تم فاسق و فاجر اور گنہگار کی روح کیسے نکالتے ہو؟ ملک الموت نے منع بھی کیا کہ بھئی آپ جو ہے برداشت نہیں کر پائیں گے، لیکن جب نہیں مانے ابراہیم علیہ السلام تو ملک الموت نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا، یا ابراہیم علیہ السلام کا رخ دوسری طرف کرایا۔ اس کے بعد جب رخ پھیرا اور کہا کہ دیکھو اب مجھے، تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو ایسی ڈراؤنی شکل
منہ سے آگ نکل رہی ہے، روئے روئے سے آگ نکل رہی ہے، اور اتنے ہیبت ناک سر آسمان سے جا کے لگا ہوا ہے، اور اتنے بدصورت اور ایسے مطلب اتنی خطرناک شکل تھی کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھ نہیں سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اور جب ہوش آیا تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے کہ خدا کی قسم، اگر کسی بھی فاسق و فاجر اور گنہگار کو اور اللہ کے منکر کو کوئی بھی سزا نہ دی جائے اور تم اس شکل میں اس کی روح نکال لو تو بس یہی اس کی سزا کے لیے کافی ہے۔ پھر کہا کہ مومن کی روح کیسے نکالتے ہو؟ تو پھر بڑی خوبصورت شکل بنا کے دکھائی، بہترین خوبصورت شکل۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر کوئی اور راحت نہ ملے نا مومن کو، اور اس شکل میں آ کے تم اس کی روح نکالو تو بھئی یہی اس کے لیے تو بہت ہی ایک اچھی چیز ہے۔ تو ملک الموت روح نکالتا ہے، مختلف طریقوں سے نکالتا ہے۔ انسانوں کی روح تو بہرحال یہ نکالتا ہی نکالتا ہے۔ اب جانوروں کی روح ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اس کی ماتحتی میں ہیں تو وہ نکالتے ہیں، یا اللہ نے جو ایک تسبیح کی مقدار متعین کر رکھی ہے، وہ تسبیح جس کی پوری ہوئی اور وہ ختم۔ درختوں کے بارے میں بھی اس طرح کی روایت ہے، اللہ نے ہر درخت کو تسبیح بتا رکھی ہے اور یہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، جیسے جس کی تسبیح کی مقدار ختم ہو گئی اب اس کی زندگی ختم۔ اب آپ کتنے بھی اس کو کتنا پانی دیں اور کتنی بھی اس کی دیکھ بھال کریں، اس درخت کو سوکھنا ہی سوکھنا ہے، اب اس کو ختم ہونا ہے، اس کی تسبیح پوری ہو گئی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ملک الموت تمہاری روح نکال کے رہے گا جس کو تم پر مقرر کر دیا گیا، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم کو تمہارے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن پھر تمہارے رب کے پاس تمہیں پیش کیا جائے گا، تمہیں حاضر کیا جائے گا۔ تو اس عقیدے کو ماننے میں ہی عافیت ہے، اگر اس عقیدے کا انکار کریں گے تو اپنی دنیا بھی تباہ کریں گے، آخرت بھی تباہ کریں گے۔ تو یہ مرنے کے بعد کی جو دوبارہ زندگی ہے، اور یہ اس میں بھی ہمیں جو ہے نا جو شریعت نے بتایا اسی پر رہنا ہے، یعنی یہ زندگی آخرت کی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دنیا میں بھی واپس روحیں آ جاتی ہیں، قبروں سے نکل کے شب برات میں اور دوسرے موقعوں پر آ جاتی ہیں، عید کے دن آ جاتی ہیں، بھائی کیا بنایا کیا نہیں بنایا۔ یہ ایسے غلط عقیدے لوگوں کے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کسی کا مرڈر کیا گیا، کسی پر زیادتی کی گئی تو اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے دنیا میں، یہ سب واہیات ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جو اسلامی عقیدہ ہے اسی پر بس ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ جو یہاں سے چلا گیا قیامت تک جو ہے وہ فرشتوں کی کسٹڈی کے اندر ہے، چاہے وہ نیک ہے یا بد ہے۔ پھر جب اللہ رب العزت کا مقرر کیا ہوا وقت آئے گا، قیامت آئے گی، تو سب کو نکال کے سیدھے میدان محشر میں لے جایا جائے گا۔ دنیا کا رخ یہاں سے جانے کے بعد کسی کا نہیں ہوتا ہے، کسی کا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عقیدے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔